آج کل PIA کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پوری دنیا میں بدنامی ہو چکی ہے. اس میں تھوڑا سا اگر طریقے سے کام لیا جاتا تو بہت بہتر تھا. ہر محکمہ میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، انکوائریاں بھی ہوتی رہتی ہیں، لیکن ان کو ہمیشہ خفیہ رکھا جاتا ہے، محکمے کی حد تک رہتا ہے تاکہ باہر اس محکمے کی رپیوٹ خراب نہ ہو. PIA بے شک ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن اس سے ملک کی بدنامی ہوئی ہے، ملک کی ساکھ متاثر ہوئی ہے. جو منسٹر صاحب یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور پچھلے دور میں اس کو کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سیاسی مطلب یا سیاست پر ہم نہیں بحث کرتے. تو یہی وزیر صاحب پیپلز پارٹی میں تھے جس وقت یہ کہتے ہیں بھرتیاں ہوئیں. یہی منسٹر صاحب جناب پرویز مشرف صاحب کے ساتھ تھے. اس وقت انہی سے پوچھا جائے نا بھائی، اگر پیپلز پارٹی کے دور میں یہ سارا کچھ ہوا ہے تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہو نا، آپ بھی بتاؤ. اس کا مطلب مجھے تو صاف یہی نظر آتا ہے کہ گھر کا بیتی لنکا ڈائے. یہ پیپلز پارٹی کا گھر کا بیتی تھا، اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں. میں اپنے ورکر بھائیوں سے بہت زیادہ معذرت کے ساتھ بات کروں گا. جو سچی بات ہو وہ کرنی چاہیے. اگر ہم ورکرز کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو ہماری اپنی غلطیاں ہیں اس کو بھی بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوں گی، لیکن ایک پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے تو ایسے پورے ادارے کا ستیہ ناش نہیں ہونا چاہیے تھا. کہیں یہ تو نہیں کہ اس کو بدنام کر کے PIA کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے تو پھر اس کو کسی پیارے دوست کو جنہوں نے سال سے انویسٹمنٹ کی ہے ان کو دے دیا جائے. میرا شک یقین میں اس لیے بدلتا جا رہا ہے کہ روزویلٹ ہوٹل امریکہ والا، اس کی پرائیویٹ پارٹنرشپ کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک نئی اصطلاح اس حکومت نے انٹروڈیوس کرائی ہے، پرائیویٹ پارٹنرشپ والی. اس کی باتیں ہو رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کو یا اس کو اپنے کسی پیارے دوست کو دے دی جائے، جس طرح یوٹیلٹی اسٹور دے دیا گیا ہے. ماضی میں بھی میری زندگی کے تجربہ میں ہے کہ پیکو سرکاری ادارہ تھا، ادھر بھی اس طرح نجائز بھرتیاں ہوئیں اور وہ ادارہ اخیر بند ہو گیا. بی کارپوریشن تھی، اس کی بھی حالت ظاہر ہمارے سامنے ہے، وہ بھی اسی وجہ سے بند ہوئی تھی. اس میں کوئی شک نہیں. اس طرح رائس ملنگ کارپوریشن تھی، وہ بھی اس طرح ہوئی. لیکن وہ ایک قومی ادارے تو ضرور تھے، لیکن انٹرنیشنلی اس کی ساکھ نہیں تھی. انٹرنیشنلی اس سے ملک کی بدنامی نہیں ہوئی تھی. پائلٹوں کے علاوہ جو باقی ٹیکنیشین ہیں ان بیچاروں کو بھی مسئلہ بن گیا ہے. کل ایک وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ 6 ماہ میں یہ دنیا کی ٹاپ جو ہماری سول ایویشن اتھارٹی بن جائے گی. 2 سال میں تو بھائی میرے یہ نہیں بنی. جب اتنی بدنامی ہو چکی ہے تو پھر 6 ماہ میں کیسے ہوگی؟ بعض باتیں ہیں جو میری برداشت سے باہر ہے، میں نے شاید نہیں کر سکتا. تو ایسی باتیں میرے وزیر صاحب والی میری باتیں سمجھ میں نہیں آئی. اس طرح ہی اسٹیل مل کا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں بھی سیاسی بھرتیاں ہوئی ہوں گی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کو بھی کیوں زمین بہت زیادہ ہے، کسی پیارے دوست کو، ڈیولپر کو، جن پہ موجودہ حکومت بڑی مہربان ہے، ان کو یہ دے دیا جائے. میری جناب وزیر اعظم صاحب سے دستہ درخواست ہے کہ اندہ جو غلطی ہوگی اس کا تو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا تو اب خمیازہ ہی قوم کو بھگتے گی. لیکن نیکسٹ جو بھی ہو، اسٹیل مل کا آپ کر رہے ہیں یا جو بھی ہو، ظاہر ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں معاملات کو، ہم تو نہیں سمجھتے. ہم تو ایک شہری کے سیے سے ہی بات کرتے ہیں، ایک شہری کے سیے سے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں. تو اگر اسٹیل مل کو کرنا ہے تو پھر اس طرح شفاف طریقے سے آپ کریں کہ جس طرح آپ پہلی حکومتوں پہ انگل اٹھا رہے ہیں، کل کو آپ پہ کوئی انگل کھڑی نہ کر سکے.